ان کے آنکھوں میں ابلتے ہیں لہو کے چشمے، ان کے آنکھوں میں ابلتے ہیں لہو کے چشمے، ان جوانوں کو نصیحت نہیں کی جا سکتی۔ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ سیاست کے پاس اگر آپ نہیں جاؤ گے تو سیاست آپ کے پاس خود آئے گی۔ یعنی اس وقت اگر ہم لوگ سوسائٹی کو دیکھیں یا پھر اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں تو ہمارے پاس حالات اس قدر بن گئے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس خود ہی آ رہا ہے، یوتھ کے پاس۔ یعنی اگر آج ہم لوگ یوتھ کو، اسپیشلی جوان کو، اب تو مطلب جو خواتین کی تعداد ہے وہ بھی جو پالیٹکس ہے اس میں زیادہ ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں اتنا ظلم، جبر، اتنی ناانصافی چل رہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ خود آ کر جو ہے وہ جوان کے پاس آئی ہے کہ آؤ مجھ میں انٹرسٹ لو۔ اسی وجہ سے جو جوان ہے، پھر چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ پالیٹکس میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اس کی پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمیں اپنی بیسک نیڈز نہیں مل رہی ہے۔ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سماج جو ہے وہ دو بڑے طبقوں میں جو ہے وہ بٹ چکا ہے، جس میں ہمارے پاس ایک رولنگ کلاس آ جاتی ہے اور ایک ورکنگ کلاس۔ تو ایز کمپیئر ٹو رولنگ کلاس، جو ورکنگ کلاس ہے اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ اگر آپ پر رولنگ کلاس جو ہے وہ اپنے ظلم کرے گا، جبر کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس جو ورکنگ کلاس سے جو نوجوان ہیں وہ باہر سڑک پر آئیں گے، روڈوں پر آئیں گے، اور جسے کہ ایک بھائی نے کہا کہ وہ غنڈہ گردانہ گروپس میں جو ہے وہ پھر شامل ہو جائیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ انہی چیزوں کا ہی ریئیکشنز ہیں۔ اگر ہم لوگ یہاں پر جو تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہے اس وقت ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے، پھر چاہے وہ پی ایس او ہو، بی ایس او ہو، پی ایس ایف ہو، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، تو ان کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بننے کی بھی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ سرمایہ دار طبقے کا ہاتھ ہے، کیونکہ شروع میں جب پیپلز پارٹی شروع میں آئی تھی، جب ان کو اقتدار ملا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹ یونینز موجود تھے۔ یعنی ان اسٹوڈنٹ یونینز میں کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کا ایک نمائندہ ہوا کرتا تھا جو ڈائریکٹ مینجمنٹ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کانٹیکٹ ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے ختم کر دیے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس کو ختم کرنے کی بعد جو ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن رہ جاتا ہے وہ ہمارے پاس طلبہ تنظیموں کا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک عام طلبہ جو ہے اپنے مسئلے مسائل لے کر انہی تنظیموں کے پاس ہی جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہم لوگ دیکھیں، فیسیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہاں پر ایم فل کی بات کریں تو ایم فل کی فیس اس وقت پچھلے کئی سالوں سے دگنی جو ہے انہوں نے بڑھا دی ہے۔ اسی طرح باقی جو پروگرامز ہیں، ماسٹر، بی ایس اور پی ایچ ڈی پروگرام، ان کی بھی جو فیسیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو طالب علم ہے یا جو یوتھ ہے وہ موبلائز ہو رہی ہے، وہ اپنے حق کے لیے بولنا شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت بلوچستان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، اس میں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، دونوں کی فیس جو ہے وہ سیم جا رہی ہے۔ تو کیا ایسے حالات میں ایک نوجوان جو ہے وہ باہر آ کر اپنے لیے اسٹرائک نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنے حق کے لیے کو مانگنے کے لیے یونیورسٹی کے اندر یا روڈ پر جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرے گا؟ اسی طرح پہلے جو قرارداد ہوئی اس میں جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے تو بہت بات ہوئی کہ خواتین کی تعلیم ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہاں پر میں سوال کرتی ہوں کہ کیا اس وقت ہماری خواتین کے پاس وہ تمام سوشل بیریئرز ختم ہو گئے کہ ہم کھلے عام یا بڑے دل سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے؟ تو نہیں۔ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے آپ وہ سوشل بیریئرز ختم کریں کہ ایک عورت سامنے آئے، وہ تعلیم حاصل کرے اور پھر جا کر جو ہے وہ آگے جا کر سیاست میں جو ہے اپنا رول پلے کرے۔